चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بھلا لو پھر مجھے شاہ بغروں پر مدینے مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کو گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے
مدینے میں سلام شوق کہنا آج یوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا آج یوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش پیرو شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پیش پیرو شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے عشاء بدروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت افضل ترین عمل ہے۔ تو یہ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنی دیر ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر مسلمانوں سے سلام و مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، اور نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا۔
हस्बे हाल जितनी नियतें हो सकती हों अच्छी अच्छी नियतें कर लेनी चाहिए कि अच्छी नियतों से सवाब जो है वो बढ़ जाता है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठे थे। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, ऐ इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, नाफरमान अल्लाह पाक के हुजूर कैसा ज़लील है, जबकि अल्लाह पाक की इताअत में जल्दी करने वाला कितना अच्छा है। ऐ इब्ने अब्बास, गुनाहगार लोग अल्लाह पाक के कुर्ब से कितने गाफिल हैं। उस शख्स ने यह कहा और चला गया। लोगों ने अर्ज किया, अलीजा ये शख्स कफन चोर है, ऐसी फिक्र आखिरत वाली बातें करके ये अपने गुनाह छुपाता है। जब रात होती है तो ये कब्रिस्तान जाता है और कफन चुराता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता, यानी एक कफन चोर ऐसी हिकमत वाली बातें करता है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता। जब तक मैं इसे अपनी आंखों से कफन चुराते ना देख लूं मैं यकीन नहीं करूंगा। लोगों ने अर्ज किया, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, हम आपको दिखा देंगे। चुनाचे रात हुई, वो शख्स जिसे लोग कफन चोर कह रहे थे वो अपने घर से निकला, किंदील यानी लालटेन हाथ में ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और इसके पीछे हो लिए। वो शख्स कब्रिस्तान पहुंचा और कब्रिस्तान वालों को यूं सलाम किया, ऐ तंग कब्रों वालों तुम पर सलाम हो, ऐ कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने वालों, ऐ मुसीबतों में गिरफ्तार मुर्दों तुम पर सलाम हो। फिर बोला, ऐ कब्रिस्तान वालों तुम्हारा सफर कितना लंबा है, तुम्हारा रास्ता कितना खतरनाक है, काश मुझे इल्म होता कि तुम किस हाल में हो, अपनी दुनियावी जिंदगी पर शर्मिंदा हो या बारगाहे इलाही में हाजिर होने पर खुश हो। तुम हमसे पहले आगे पहुंचे, हम तुम्हारे पास आने के इंतजार में हैं। जहां आज तुम हो कल हमारा भी वहीं कयाम होगा। अल्लाह पाक तुम पर बरकतें नाजिल फरमाए। जब हम कब्रों में पहुंचेंगे काश हम पर भी रहम किया जाए। रावी कहते हैं कि उस शख्स ने अपने लिए एक खाली कब्र खोद रखी थी। कब्रिस्तान वालों से कलाम करने के बाद यह शख्स उस खाली कब्र में दाखिल हो गया और अपना रुखसार जमीन पर रखकर जोर जोर से कहने लगा, हाय मेरी खराबी, जब मुझे तन्हा कब्र में रख दिया जाएगा कब्र मुझे पुकार कर कहेगी, तेरे लिए खुश आमदीद नहीं है, मैं तेरे लिए वसी नहीं होंगी, तू मेरे ऊपर रहकर अल्लाह पाक की नाफरमानी किया करता था, आज तू मेरे अंदर आया है, अब मैं तुझ पर तंग हो जाऊंगी, आज तुझे बलाओं में गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हाय हाय, फिर जब रोजे क़यामत मैं अपनी कब्र से निकलूंगा मेरे गुनाहों का बोझ मेरी पीठ पर होगा, मेरे माँ बाप मुझसे दूर भागेंगे। आह वो हश्र का मैदान जब एक पुकारने वाला मुझे पुकारेगा, मैं अपने पड़ोसियों की सफ से निकलकर सामने आऊंगा, मेरे पोशीदा गुनाह खुल चुके होंगे, मैं लोगों के दरमियान शर्मिंदा और जलील खड़ा होऊंगा, मेरा गम तवील हो जाएगा, फिर मैं रब्बे कहार की बारगाह में पेश कर दिया जाऊंगा। हाय हाय वो वक्त कैसा सख्त वक्त होगा जब अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ बंदे तू गुनाह करते हुए लोगों से तो छुप जाता था मगर मैं तुझे देख रहा होता था, क्या मेरा देखना तेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखता था। ये कहते कहते वो शख्स बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह करीम को पुकारने लगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दूर खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। अब आप आगे बढ़े और जिस कब्र के अंदर वो शख्स लेटा था इसके करीब तशरीफ लाए और फरमाया, प्यारे दोस्त, तूने गुनाहों से बचने का कैसा प्यारा तरीका अपनाया है। हाँ, इसी तरह से गुनाहों को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। फिर आपने लोगों की तरफ देखकर फरमाया,
اگر یہ کفن چور ہے تو کاش سب ایسے ہوتے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے وہ شخص قبرستان جا کر کیسے عبرت حاصل کرتا اور فکر آخرت میں مصروف رہتا۔ کاش ہمیں بھی فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم بھی اپنی موت کو یاد کریں، کاش ہم بھی قبر میں اترنے کو یاد کریں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر موت ہے، آخر قبر میں اترنا ہی ہے۔ قبر میں اترنے سے پہلے روح قبض ہونے کے معاملات ہیں، ہم اس کے متعلق بھی غور کریں۔ اپنے پیش نظر ہم اپنی قبر، اپنی موت، روح نکلنے کے جو معاملات ہیں، اس کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ دیکھو اس شخص نے جو کفن چور کہلاتا تھا، اس نے گناہوں سے بچنے کا کیسا طریقہ نکالا، کیسا طریقہ نکالا کہ قبرستان جایا کرتا تھا، قبر کھود کر رکھی تھی، قبر میں اتر جاتا تھا اور غور کرتا تھا کہ مجھے موت آ گئی، میں قبر میں آ گیا۔ اب قبر بڑی نہیں ہو رہی، قبر تنگ ہی ہے، قبر تاریک ہی ہے، جتنی ہے اتنی ہی ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، غور کریں۔ ایک تو ہم قبر کے عذابات کے متعلق سنتے ہیں کہ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، قبر کی دونوں دیواریں مل جائے گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، ہے نا، یہ ہم سنتے ہیں۔ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، ہاں، جہنم کی کھڑکی جو ہے وہ گناہگار کے قبر میں کھلے گی، یہ چیزیں ہم سنتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو، فار ایگزامپل صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قبر میں نہ آگ بھڑکے، نہ کیڑے آئیں، نہ سانپ آئیں گے، نہ بچھو آئیں گے، نہ آگ بھڑکے گی، نہ جہنم کی کھڑکی کھلے گی، نہ قبر کی دیواریں ملے گی، پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور صرف قبر جتنی ہے اتنی ہی رہے گی اور بند رہے گی۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، بتائیے یہ تکلیف کم ہے، یہ عذاب کم ہے کہ اندھیری قبر میں، تنگ اور تاریک قبر میں بندہ بیٹھا ہوا؟ یہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے شہر بیلا میں بیٹھے ہیں، پتہ چلا یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، ابھی بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے، ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن اب بھی حبس والی کیفیت ہے، حالانکہ کھلا گراؤنڈ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن اس وقت بیٹھنے میں بھی کچھ چپچپاہٹ ہو رہی ہے، ہلکے ہلکے پسینے ہو رہے ہیں، حبس محسوس ہو رہا ہے نا ایسا؟ تو اتنا کھلا گراؤنڈ اور ہوائیں چل رہی ہیں، ہوائیں لگ رہی، اس کے باوجود ہماری ایک کیفیت ہو جاتی ہے، اس کے باوجود جو ہے ہمیں حبس لگ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ قبر میں تو کوئی سوراخ بھی کھلا ہوا نہیں ہے، تو اس قبر میں ہی رکھ دیا جائے اور لوگ چھوڑ کر چلے جائیں اور کوئی عذاب نہ ہو دوسرا، اور اسی اندھیری قبر جتنی ہے اتنے میں ہی رہنا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی کم تکلیف ہے؟ یہ کوئی کم دکھ ہے؟ یہ کوئی غم ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبرستان زبردست مقام عبرت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہی ہوگا۔ کتنوں کی ہم تدفین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار تو ایسا گیا ہے نا دنیا سے، جس کی تدفین کے لیے ہمیں جانا پڑا۔ میں یہی کہوں گا کہ جانا پڑا، ورنہ اپنے طور پر ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان کب جاتے ہیں؟ قبرستان عبرت کا مقام ہے۔ ہاں، یہ جو قبریں ہیں اور یہ ڈھیریاں جو بنی ہوئی ہے ریت کی، یہ اوپر سے نظر آ رہی ہے، اندر کے معاملات جدا جدا ہے، اندر کے معاملات سب کے سیم نہیں ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہم قبرستان گئے، کیا کبھی غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہے، اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والو، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آ پڑنا ہے۔ اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والو، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے نا، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، بزنس اچھا ہو رہا ہے، میری تنخواہ بہت اچھی ہے، میرا گزارا بھی ہو جاتا ہے، گزارا ہونے کے پاس میرے پاس سیونگ بھی ہو جاتی ہے، میرے پاس بچ بھی جاتا ہے، میں BC بھی ڈالتا ہوں، میں آگے کی پلاننگ بھی کر رہا ہوں، میں نے بچوں کی شادی کی بھی رقم اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، بچوں کے مستقبل کا بھی میں نے کیا ہوا ہے، تو ہم مطمئن ہیں، یہ کرنا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری تو کرنی ہے نا، ایک باپ کو اولاد کی کفالت تو کرنی ہے نا، ان کو ایک بہترین زندگی تو دینی ہے نا، اس کے مستقبل، دنیاوی مستقبل کے متعلق بھی غور کرنا، اس پر کلام نہیں ہے، لیکن مطمئن ہو گیا، اس پر یہ مطمئن ہو گیا، اس کو اطمینان ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا کاروبار بہترین چل رہا ہے، میری دکان بہترین چل رہی ہے، میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آگے ان کا بھی مستقبل اچھا ہوگا، ان کی بھی میں نے تیاری کر لی ہے، اطمینان ہے، مطمئن ہے۔
لیکن کیوں اطمینان ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر کی تیاری کر لی؟ کیا قبر کو روشن کرنے والے کام کر لیے؟ کیا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر گیا؟ کیا پانچوں نمازیں پڑھ رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ کیا تہجد کا ذہن بھی ہے؟ نوافل کی کثرت کا ذہن بھی ہے؟ کیا گناہ سے بچنا ہے؟ کیا حج فرض ہو گیا کر لیا؟ نہیں، حج فرض ہوا، حج فرض نہیں کرنا، وہ نہیں کیا۔ گرمی زیادہ ہے، رمضان کے روزے، بڑی سخت گرمی ہے، لو پڑ رہی ہے، بھائی روزہ چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو۔ ہاں میں مطمئن ہوں، مجھے اطمینان ہے، میرا کاروبار بہترین چل رہا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرا بینک بیلنس ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مہنگائی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آگے کا بھی میں نے کام سیٹ کیا ہوا، آگے کا بھی میں نے مستقبل اپنا اور اپنے بچوں کا اچھا کیا ہوا ہے، لیکن اطمینان ہے۔ ارے بھائی مطمئن کس چیز پر ہے؟ مطمئن کس چیز پر ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ کامیابی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں بھی غور کروں، سب غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آج رات اگر موت آتی ہے، اور ڈرانے والی باتیں مت کرو، آج رات موت آتی ہے کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ تو آج رات موت نہیں آئے گی لوگوں کو، روز دنیا سے جا رہے ہیں۔ موت کے لیے مرض تو ضروری نہیں ہے، موت کے لیے عمر کی قید تو نہیں ہے کہ 80 سال کے بعد ہی موت آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی، یا کوئی مرض لگے گا اس کے بعد ہی موت آئے گی۔ ڈیٹ آف برتھ تو یاد ہوگی، سن یاد ہوگا، دن یاد ہوگا، وقت یاد ہوگا، کس دن پیدا ہوا تھا، کون سا سن تھا، کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا، زور کے بعد، عصر کے بعد، 4 بجے 5 بجے، یہ یاد ہوگا۔ موت کا کون سا وقت ہے یہ نہیں پتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ موت کا کون سا وقت ہے، مجھے کب موت آنی ہے ہمیں پتا نہیں ہے۔ چلو آج نہیں، کل نہیں، سال بعد نہیں، 200 سال بعد۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے؟ جو ہم زندگی گزار ہے، جو ہمارا کردار ہے، جو ہماری گفتار ہے، جو ہمارا بولنا ہے، جو ہمارا سننا ہے، جو ہمارا دیکھنا ہے، جو ہماری گیدرنگ ہے، فرینڈ سرکل ہمارا جو ہے، کیا وہ ایسا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر موت آ جائے، قبر میں اتار دیا جائے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، کیونکہ میں تو بڑی تلاوت کرتا ہوں، ہاں میری جنت تو قبر کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ میرے اعمال تو ایسے، میں صابر ہوں، میں شاکر ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں چغلیاں نہیں کرتا، میں فلمیں کب دیکھتا ہوں، میں ڈرامے کب دیکھتا ہوں، میں گانے باجے نہیں سنتا، میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، ماں باپ کا دل نہیں دکھاتا، پڑوس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بہن بھائیوں کو میں تکلیف نہیں پہنچاتا، ہاں میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں خیرات بھی کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، جی ہاں میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کا 1 روپیہ مجھ پر نہیں نکلتا۔ ارے 1 روپیہ بہت بڑی بات ہے، مجھ پر 1 پائی بھی کسی کے نہیں نکلتی۔ میرے تو اعمال ایسے ہیں، تو مجھے قبر میں ڈال دیا جائے نا رات کو، تو میری قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوگا۔ میری جنت میں، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی، جنت کی نعمتیں مجھے قبر میں ملے گی، کیونکہ میرے اعمال ایسے ہیں۔ ایسا ہے کیا ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے گالی نہیں نکل رہی؟ کیا ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکل رہا؟ کیا ہماری زبان سے غیبت نہیں ہوتی؟ کیا ہماری زبان سے چغلی نہیں ہوتی؟ کیا ہماری زبان سے دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیا ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال دیکھیں میرے پیارے اسلام میں، تو قبر میں ڈال دیا جائے تو لگ یہ اعمال تو یہی بتا رہے ہیں، اعمال تو یہی بتا رہے ہیں۔ مطمئن تو ہوں، دکان تو چل رہی ہے، کاروبار تو چل رہا ہے، پڑھائی تو چل رہی ہے، بزنس تو اچھا ہے، ہاں میری کمیٹی بھی ڈلی ہوئی ہے، آگے کی پلاننگ بھی بڑی زبردست ہے، ہاں اور بہترین مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیو، فیوچر تو قبر ہے، ایک مسلمان کا فیوچر تو آخرت ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری کیا ہے؟ کیا اس کے متعلق میں نے غور کیا؟ نہیں غور کیا میرے پیارے اسلام بھائی۔ تو قبر میں ڈال دیا جائے تو اعمال کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے ہمیں، اور سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کا کرم بہت بڑا ہے، اللہ پاک کی عطائیں بہت بڑی ہے۔ کسی بندے کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو اور وہ سچی توبہ کرے اور توبہ کے تقاضے پورے کرے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے میرے پیارے اسلام بھائی۔ لیکن توبہ کی سعادت بھی کب نصیب ہوگی؟ جب ماحول بھی تو ایسا ہو، خوف خدا والوں کی صحبت بھی تو نصیب ہو، جن کو آخرت کی فکر ہو ان کی صحبت بھی تو نصیب ہو، ایسا ماحول بھی تو ہمارے پاس ہو۔ ہماری گیدرنگ تو گناہ کروانے والی ہے، ہماری جو فرینڈ سرکل ہے، ہماری جو گیدرنگ ہے، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو گالیاں دینے والے ہیں، وہ تو جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ تو بدتمیزی کرنے والے ہیں، وہ تو بے حیائی کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی جب اس سرکل میں، اس صحبت میں، ان لوگوں میں بیٹھے گا تو توبہ کی سعادت کیسے نصیب ہوگی؟ توبہ کا ذہن کیسے بنے گا؟
آج یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ایک بیان سن رہے، ماحول ہے، دینی ماحول ہے، مذہبی ماحول ہے، الحمدللہ ایک اچھی صحبت ہے نا، دین کی باتیں ہو رہی ہے تو ذہن بھی بن رہا ہے، صحبت ہے نا میرے پیارے۔ ہماری صحبت بھی تو ایسی نہیں ہے، ہماری صحبت بھی تو ایسی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور قبر کے گہرے گڑھے کے اندر اترنا ہے، یہ یاد رکھ لیں، کر لے جو کرنا ہے۔ ہاں لمبی عمر پا لیں، بھلے 100 سال جی لیں، نہیں 200 سال جی لیں، قبر میں تو اترنا پڑے گا۔ جب قبر میں اترنا ہی ہے، فیوچر یہی ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی قبر کی تیاری کیوں نہ کریں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کیوں نہ کریں، ہم قبر کو روشن کرنے والے کام کیوں نہ کریں۔ دنیا کی زندگی کتنی پائی؟ 40 سال، 45 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یوں ہی لوگ جیتے۔ بلکہ ایک دن کا بچہ بھی دنیا سے جاتا ہے 15 سال کا بھی جاتا ہے، 20 سال، 25 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 35 سال، کسی نے 60، کسی نے 70، کسی نے 80، کسی نے 90 سال دنیا کی زندگی پائی۔ قبر میں کتنا رہنا ہے؟ قبر میں کتنا رہنا ہے؟ قبر میں تو قیامت تک رہنا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، سورہ اسرافیل علیہ السلام یہ پھونکی جائے گی، اس کے بعد قبروں سے نکلیں گے نا، تو 100 سال پہلے جو دنیا سے گیا، اس نے عمر چاہے 25 سال پائی ہو، لیکن 100 سال سے وہ قبر میں۔ جو 500 سال پہلے دنیا سے گیا، عمر چاہے اس نے 100 سال پائی ہو، لیکن 500 سال سے وہ قبر میں ہے۔ تو دنیا میں زیادہ رہنا ہے، قبر میں زیادہ رہنا ہے؟ دنیا میں زیادہ رہنا ہے یا قبر میں زیادہ رہنا ہے؟ یہ بتائیے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ قبر میں رہنا ہے، پھر محشر اور موت دنیا میں، مرنے کے بعد موت نہیں آئے گی۔ موت دنیا میں ہے، مرنے کے بعد موت نہیں آئے گی میرے پیارے اسلامی بھائی۔ اگر کسی کو جلتے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا جائے، تیل کھولتے تیل میں، اور یہ تجربہ ہوگا میرا خیال ہے ایک تعداد کو ہوگا، کہ تیل کی جلتے تیل کی چھینٹ ایک اڑ کر جب جسم پر آتی ہے تو چیخ نکل جاتے، جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جلنے کی تکلیف ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف جلنے کی ہوتی ہے، کہ یہ جو جلتا ہے نا فوراً یہ سرایت کر جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جلنے کی۔ ایک تیل کی چھینٹ جسم پر اڑ کر پڑتی ہے تو چیخ نکل جاتی ہے، ہاں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تیل کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا جائے، کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی؟ ہوگی نا، کیسی تکلیف ہوگی؟ شدت کی تکلیف ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ نکل ہی نہیں سکا اس میں سے۔ میں صرف کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ نکل ہی نہیں سکا۔ اب کیا ہوگا؟ روح نکل جائے گی، موت آ جائے گی۔ موت آئی، تکلیف ختم؟ یہ تکلیف تو ختم ہوئی۔ مرنے کے بعد کسی کو جلتے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا جائے عذاب کے طور پر، کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ کیسی تکلیف؟ شدت کی تکلیف ہوگی۔ موت آئے گی؟ موت آئے گی؟ مرنے کے بعد تو موت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد تو موت نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں جہاں رہنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کی سے ٹالی جائے گی۔ جب موت آئے گی، کون ٹال سکتا ہے موت کو؟ موت کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ کوئی ہتھیار موت سے نہیں بچا سکتے، کوئی فوج موت سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں جب موت آتی ہے
تو کوئی دوا کام نہیں کرتی. ہاں بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سرجن یہ ناکام ہو جاتے ہیں, موت ناکام کر دیتی ہے. بڑے بڑے دانشور, ان کی عقلیں کام نہیں کرتی, ان کی عقلیں کام نہیں آتی. موت جب آتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی, آنے والی کس سے ٹالی جائے, نہیں روک سکتا کوئی بھی. تم کسی بھی کلے میں چھپ جاؤ, مال کلے میں بندہ چھپا سکتا ہے, تجوری میں رکھ سکتا ہے, بینک میں رکھ سکتا ہے, ہاں, اور خود چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں موت آ جائے گی. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کوئی قلعہ روک نہیں سکتا, کوئی دروازہ روک نہیں سکتا, کوئی پہرا نہیں روک سکتا میرے پیارے اسلامی. جب موت کا وقت ہوگا وہ آ جائے گی میرے پیارے اسلامی بھائی. ہاں بلٹ پروف جیکٹ تو ہے, ہاں فائر پروف جو ہے وہ لباس بھی ہے کہ آگ سے بچنے کا لباس. بلٹ پروف جیکٹ, گولی اثر نہیں کرے گی, اس پر لگے گی بندہ بچ جائے گا. ہاں موت پروف جیکٹ ہے کوئی, موت پروف لباس ہے کوئی, موت پروف جگہ ہے کوئی. بلٹ پروف شیشہ بھی ہوتا ہے, ہاں بلٹ پروف شیشہ بھی ہوتا ہے کہ فائر کوئی کرے گا تو وہ پار نہیں ہوگی. ہاں لیکن کیا کوئی ایسا شیشہ ہے جو موت پروف بھی ہو؟ نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو آنے والی کے سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگے. کسی نے عرض کی, اے امیر المؤمنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی, اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں, اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتا. قبر کہنے لگی میں اس کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے. پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور فرمائیے, یہ مٹی کی ڈھیریاں جنہیں ہم دیکھ کر کچھ نوٹس نہیں لیتے, ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. قبرستان کسی کی تدفین کے لیے بھی جائے تو ہمیں اثر نہیں ہوتا, ہم اپنے موبائل پر لگے ہوتے ہیں, ہم اپنے میسیجز پر لگے ہوتے ہیں, ہم اپنے پیج پر لگے ہوتے ہیں, ہم اپنے کاموں میں لگے ہوتے. قبرستان پہنچ کر بھی ہم کوئی نوٹس نہیں لیتے. یہ قبریں دیکھ کر ہمارے سامنے قبر میں اتارا جا رہا ہے, ہم کوئی نوٹس نہیں لیتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان مٹی کی ڈھیریوں کا اندرونی معاملہ کیسا ہولناک ہے, مگر افسوس ہم عبرت نہیں پکڑ لیتے. ہم دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں قبر یاد ہی نہیں آتی. دل کی سختی. ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں مردے اتارتے ہیں. کسی کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا, کسی نے اپنے بھائی کو قبر میں اتارا, کوئی اپنے عزیز کا جنازہ پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے دوست کی آنکھیں بند کر رہا ہے, مگر افسوس دل گناہ کر کر کے ایسا سخت ہوا کہ غفلت جاتی ہی نہیں ہے. کاش ہم عبرت لینے والے بن جاتے, کاش ہمیں قبر و آخرت کی فکر نصیب ہو جاتی. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے, گناہ کر کر کے اتنے کالے اور سخت ہو گئے.
موت کا بیان ہمیں اثر نہیں کرتا، کسی کی موت ہم دیکھتے ہیں ہم پر کوئی اثر نہیں آتا، ہماری روٹین تبدیل نہیں ہوتی، ہاں ہمارا اسکیجول وہی رہتا ہے، شیڈیول وہی رہتا ہے، شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں. جیسے ابھی بیان بھی ہوا، ہم سن رہے ہیں، کیفیت بھی بنے گی، بندہ توبہ بھی کرتا ہے، اٹھ کر جائے گا، کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا سونے کے وقت میں تبدیلی آئی؟ کیا اٹھنے کے وقت میں تبدیلی آئی؟ کیا گفتگو میں تبدیلی آئی؟ کیا عمل میں تبدیلی آئی؟ کیا کردار میں تبدیلی آئی ہے؟ بیان کے بعد تو یہ ہونا کہ یار میری کوئی نماز اب نہیں چھوٹے گی، کیسے نماز چھوڑوں یار، مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں اترنا ہے، واقعی مرنا ہے، واقعی مرنا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے، ایسی بھی مخلوق بستی ہے دنیا میں جو رب کو ہی نہیں مانتے، کہتے دنیا کا نظام خود ہی چل رہا ہے، آسمان خود ہی کھڑا ہوا ہے، زمین خود ہی جو ہے وہ بچھ گئی ہے، ستارے خود ہی معلق ہے، سورج خود نکل رہا ہے، خود ہی غروب ہو رہا ہے، چاند جو ہے وہ خود ہی جو ہے چمک رہا ہے، ہاں یہ خود ہی سب ہو رہا ہے. ایسی مخلوق ہے، رب نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ. لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں، رب کو نہیں مانتے، موت کو مانتے. ان کو پتا ہے مرنا ہے، ان کو پتا ہے قبر میں اترنا ہے، ان کو پتا ہے ہمیشہ نہیں رہنا، نہ کوئی رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں، دیکھا ہی نہیں کسی کو کہ ہمیشہ وہ رہتا ہو. ان کو پتا ہے، وہ بھی موت کو مانتے. تو موت تو آنی ہے، کچھ بھی کر لے. اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی توفیق نصیب کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو اپنی آخرت کی فکر میں ہمیں لگ جانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی سعادت نصیب کرے، گناہوں سے ہمیں بچائے، نیکیوں بھری زندگی ہمیں عطا کرے. کیوں؟ کیونکہ موت سر پر کھڑی ہے. قبرستان میں آئے دن نئی نئی قبروں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہاں یہ قبریں پیغام فنا دیتی ہے، یہ قبریں پیغام فنا دیتی ہے. ہاں آپ کبھی کسی کمیونٹی کے قبرستان میں چلے جائیں، کچھ کمیونٹیز کے اپنے قبرستان ہوتے، وہ اپنی جگہ وہ لیتے ہیں. اب یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں، چلو بیان تو سبھی سن رہے ہیں، چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک کمیونٹی تھی، اس کا ایک قبرستان تھا. ہمارے ایک جاننے والے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم ان کی قبر پر گئے. تو انہوں نے اپنی جگہ لی ہوئی تھی باقاعدہ، اور قبریں تھیں وہاں پر، اور ٹھیک ٹھاک قبریں تھی، جگہ بھی بہت بڑی تھی. تو ان کی اور جگہ خالی بھی بہت ساری تھی، میں نے تھا تو قبرستان کے لیے جگہ تھی، خالی بھی بہت تھی. تو ہم اس کی قبر پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے گئے. تو پھر جو ہے دوبارہ جانا ہوا، کیونکہ وہ کسی راستے میں آتی تھی وہ جگہ. تو آئے دن وہاں جانا آنا کسی وجہ سے رہتا تھا، تو وہاں بھی جاتے تھے کیونکہ ہمارے جاننے والے تھے وہ. تو یقین مانے کہ جھپ گیا میں نے دیکھا کہ قبریں بڑھتی جا رہی ہیں. ہم یہاں کھڑے تو وہاں تک قبریں ہو گئی. یہاں ان کی قبر پر جب آئے تو یہ سب خالی تھا، یہ سب خالی تھا. اور چند دن بعد آئے تو یہ بھرا ہوا ہے، پھر چند دن بعد آئے تو اور بھرا ہوا ہے، پھر چند دن بعد آئے تو اور بھرا ہوا ہے، پھر چند دن بعد آئے تو اور بھرا ہوا ہے. یعنی وہ جگہ بھر گئی جو خالی تھی. وہ جگہ حالانکہ وہ کمیونٹی کا تھا، وہاں ایک خاص کمیونٹی کوئی جو ہے وہ تدفین وہاں پر ہوتی تھی. ایک عام یوں نہیں تھا کہ جہاں سب دفن ہوتے، تو جہاں عام ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے. تو چند مطلب کہ مہینوں میں دیکھا کہ وہ جگہ بھر گئی، پوری جگہ بھر گئی. سچی بات ہے یار، قبرستان میں کھڑے رہ جاؤ، کتنے جنازے آتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تو یہ قبریں پیغام فنا دیتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. کسی کو معلوم نہیں، ہم اس دنیا میں تو آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا، پھر والد، پھر اولاد، بچہ، ہے نا، ایسا ہوگا. جانے کی ترتیب نہیں ہے. دادا بھلے کھانس رہا ہو، دادا بیمار ہو، ہاں ایڈمٹ بھی ہو، آئی سی یو میں سے بھی آئے ہوں باہر، کمزور بھی ہوں، دادا سے چلا بھی نہیں جا رہا، ٹھیک بولا بھی نہیں جا رہا، ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑتا ہے، پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے یا نہیں چلا جاتا. اس طرح کے واقعات ہیں یا نہیں؟ اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے. ہاں بوڑھا باپ ویل چیئر پر ہے، ہاں یورین بیگ لگا ہوا ہے، کمزوری ہے، رویا نہیں جا رہا، اور اولاد کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے. یہ منظر دیکھیں، یہ دیکھے بھالے منظر ہے. ہاں کہ اولاد کا جنازہ سامنے، اولاد کا جنازہ اٹھ گیا، والد ویل چیئر سے نہیں اٹھ سکتا، بیمار ہے، کمزور ہے، اولاد کا جنازہ اٹھ گیا، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا. اور اس کی شادی کو بھی 1 سال ہوا تھا، اور ابھی اس کے گھر میں خوشی بھی آئی تھی، بچے کی ولادت بھی ہوئی تھی، باپ دنیا سے چلا گیا. کتنے واقعات ہیں اس طرح کے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ بتائیے کتنے واقعات ہیں. ڈھیروں ڈھیر واقعات
اس طرح کے ہمیں مل جائیں گے. ہاں یہ حقیقت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور ہم یہ حقیقت جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, مگر افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر موت کو ایسے بھولتے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں کبھی. بولتے ضرور ہیں موت آئے گی, چلے جائیں گے, مر جائیں گے. بھائی مرنا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا. ہاں دنیا سے جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. بھائی دیکھو سچ بولو, اللہ کو منہ دکھانا ہے, مرنا ہے, قبر میں اترنا ہے. بولتے ضرور ہیں, ہمارا کردار نہیں بولتا کہ اسے موت کی فکر ہے. ہماری گفتار نہیں بولتی ہے کہ اسے آخرت کی فکر ہے. ہمارا عمل نہیں بول رہا کہ اسے محشر کی فکر ہے. ہاں اسے محشر کی فکر ہے. ہماری گفتار, ہماری زبان یہ نہیں بول رہی. زبان بہت کچھ بول رہی ہے, لیکن اس کے بولنے سے یہ نہیں لگتا کہ اس کو آخرت کا حساب دینے کی فکر ہے. اسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی فکر ہے. ہاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. ہم گناہ کر کے بھول جائیں آج کتنے گناہ کیے پتہ ہی نہیں ہے. لکھنے والا موجود ہے. حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہتے, بیٹے تو زمین پر گناہ کر لے, آسمان پر گناہ کر لے, پہاڑ کی چٹان پر گناہ کر لے, تیرا رب لے آئے گا, یہ سامنے آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھلائی لے کر آئے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. اور ذرے سے مراد کیا ہے؟ قوت القلوب میں ہے وہ ذرہ جو یوں نظر نہیں آتا. وہ سورج کی کرن میں جو معمولی ذرے اڑتے ہیں نا سفید, اس ذرے سے مراد یہ ذرہ ہے. وہ سورج کی کرن نہیں ہوگی تو نظر نہیں آئے گا وہ ذرہ. ایسے معمولی ذرات جو اڑتے ہیں, تو اتنی بھی بھلائی لے کر آئے گا تو دیکھے گا, اتنی بھی برائی لے کر آئے گا تو دیکھے گا. ہاں تیرا رب لے آئے گا, تیرا رب لے آئے گا. میرے پیارے اسلام بھائی, ہاں بروز محشر لوگوں کی صفوں کے بیچ سے فرشتے پیشانی سے کھینچ کر لے آئیں گے. گریبان سے نہیں, گردن سے نہیں, گدی سے نہیں, پیشانی سے کھینچ کر نکال کر لے آئیں گے اور رب کی بارگاہ میں ڈال دیں گے. ہاں ڈائریکٹ اللہ پاک کلام فرمائے گا, بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں کہ کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹ, ڈائریکٹ اللہ پاک بندے سے فرمائے گا, اے بندے تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی. ڈائریکٹ فرمائے گا. والد کو حساب دینا اور ڈر لگتا ہے, استاد کو حساب دینا اور ڈر لگتا ہے, سیٹ کے سامنے کھڑا ہو ٹانگیں کانپتی ہے, عہدے دار کے سامنے کھڑا ہو دل لرزتا ہے. ڈائریکٹ اللہ پاک فرمائے گا, بندے تجھ سے مجھ سے حیا نہیں آئی. تو کیا سمجھا تھا میں نہیں دیکھتا تھا, لوگوں سے ڈرتا تھا, مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. جی ہاں ڈائریکٹ. میرے پیارے اسلام میں اس وقت کیا حل ہوگا, اس وقت کیا کیفیت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی, کیسے حساب دیں گے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. میرے پیارے اسلام میں دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے, ہم سے نہ پوچھا جائے, ہم سے حساب نہ ہو. ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں کہ جو محشر کے روز قبر سے نکلیں گے, اللہ پاک ان کو پر عطا کرے گا, اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے. ہاں فرشتے جنت میں کہیں گے تم نے حساب دے دیا؟ کہا نہیں ہم نے تو حساب نہیں دیا. تم نے محشر دیکھا؟ کہا نہیں ہم نے تو محشر نہیں دیکھا. اچھا کوئی حساب نہیں, کوئی محشر نہیں, نہیں کوئی محشر نہیں دیکھا, کوئی حساب نہیں ہوا, ڈائریکٹ جنت, ڈائریکٹ جنت. تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تو فرشتے کہیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ قبر سے نکلے پر ملے ڈائریکٹ جنت میں, تمہارے اعمال کیا تھے؟ تو کہتے ہیں ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم تنہائی میں بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتے تھے, تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے. اے چھپ کر گناہ کرنے والے, پردے ڈال کر گناہ کرنے والے, کھڑکیاں بند کر کے گناہ کرنے والے, دروازوں پر کنڈیاں لگا کر گناہ کرنے والے, دیوار سے ٹیک لگا کر کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کرنے والے. یہ اسکین جو ہے یہ گواہ ہے, یہ وٹنس ہے, زبان گواہی دے گی. فرشتے ہیں تیرے ساتھ, تو بولتا ہے کوئی نہیں دیکھتا, کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ معزز فرشتے تیرے ساتھ ہیں, یہ گواہی دیں گے. دن گواہی دے گا, رات گواہی دے گی, جس زمین پر تو بیٹھا ہے وہ زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها, کہ جس زمین اپنی خبریں اگلے گی, ہاں یہ گواہی دے گی. تو کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, ارے تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ. گناہ کس کا کیا, نافرمانی کس کی کہیں, نافرمانی کس کی ہے کہیں, کس کی ہے نافرمانی؟ اللہ کی. چھپ کس سے رہا ہے, چھپ کس سے رہا ہے؟
لوگوں سے. گناہ کس کا ہے؟ نافرمانی کس کی؟ اللہ کی. چھپ کس سے رہا ہے؟ لوگوں سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ کی رب کی نافرمانی چھپا لوگوں سے، لیکن جس کی نافرمانی کی اسے پتا ہے، وہ جانتا ہے جس کی تو نے نافرمانی کی. ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے. کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ پھر آخر میں اعلیٰ حضرت حوصلہ بھی دیتے ہیں، ہمت بھی دیتے ہیں. کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے. کیا ہونا ہے؟ اللہ پاک غفار ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، قہار بھی ہے، گرفت بھی فرمانے والا ہے. تو اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو قبر کی تیاری کریں، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا کرم بہت بڑا ہے، اللہ پاک کی عطائیں بہت بڑی ہے. اے بندے تو آگے تو بڑھ، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، نادم تو ہو، شرمسار تو ہو، توبہ تو کر. پھر دیکھ تیرے رب کی عطائیں کیسی ہوتی، پھر دیکھ تیرے رب کا کرم کیسا ہوتا ہے. پھر دیکھ دنیا میں بھی راحت ہوگی، قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، محشر میں بھی امن ہوگا انشاءاللہ، پل صراط بھی پار کر جائے گا اور میرا رب جنت عطا کر دے گا، میرا رب جنت عطا کر دے گا. لیکن بندے تو رب کی بارگاہ میں آ تو صحیح. چل رب کے دشمن شیطان کے پیچھے رہے، اور چاہیے تجھے جنت. کام زندہ کے کیے اور تجھے کام جہنم میں جانے والوں کے کیے اور تجھے شوق گلزار ہے. کیا ہونا ہے؟ شوق تو جنت میں جانے کا ہے، کام جہنم میں جانے والے کی ہونا کیا؟ تو ہمیں جنت میں جانے والے کام بھی کرنے ہیں اور قبر کو روشن کرنے والے کام بھی کرنے ہیں. فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے 4 کام اختیار کر لے اور 4 کاموں سے باز رہے. جو ایسا کرے گا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا. تو 4 کام اختیار کرنے ہیں، 4 سے بچنا ہے. قبر کی گھبراہٹ سے کس کو بچنا ہے؟ بھائی کس کو بچنا ہے؟ کون منع کرے گا؟ کون منع کرے گا؟ کوئی بھی ایک مسلمان منع نہیں. قبر کی گھبراہٹ نہ ہو، قبر کی گھبراہٹ سے بچنا ہے، قبر کی تنہائی سے بچنا ہے. تو 4 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 تلاوت، نمبر 4 ذکر اللہ کی کثرت. اور 4 کام جن سے بچنا ہے: جھوٹ، 2 خیانت، 3 چغلی، اور 4 پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. تو قبر میں کام آنے والا جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ نماز. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. جب قبر میں جائیں گے تو بھائی چراغ ہے، روشنی ہے، تو نماز ہے نا. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو نمازوں کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے، رکوع اور سجدہ خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کرے، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا. پیارے پیارے اسلام بھائی، نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا تھی؟ رب کی بارگاہ میں حاضری. جاگتی آنکھوں سے، جسم کے ساتھ جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا. مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. جب یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کرے گا. میں اور میرا رب. اب دنیا پیچھے ہے نا. جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کر بندے نے نیت کی اور ہاتھ اٹھائے نماز کے لیے، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں. اب میں اور میرا رب، اب کچھ بھی نہیں ہے. کیا دنیا کا کاروبار، کیا دنیا کے لوگ، نہیں، سب پیچھے. میں اور میرا رب، میں اور میرے رب کے بارگاہ کی حاضری ہے. دوست کی تو کیا کہیں کہ اس کی صحبت تو بڑی اچھی لگتی ہے. دوست بھلے کھلن رہا ہو، بھلے شرابی ہو، بھلے جواری ہو،
بدکار ہو، اس کی دوستی بڑی اچھی لگتی ہے، اس کے پاس آنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، نماز رب کی بارگاہ کی حاضری ہے، مومن کی معراج ہے، نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے، اللہ پاک کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے نماز میں، افضل عبادت نماز ہے۔ نمازی کو اللہ پاک کی مدد و نصرت ملتی ہے، نمازی کی مدد رب فرماتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نمازی سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، غم دور ہوتے ہیں، آزمائشیں دور ہوتی ہے۔ آج غم ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیفیں ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی، گزارا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا، ہاں سونے پر ہاتھ رکھوں مٹی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بھائی نماز کتنی پڑھ ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا، تو نماز گناہ نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے؟ نہیں ہے گناہ نماز نہ پڑھنا؟ جس کو تم گناہ تصور نہیں کرتے، تمہاری توجہ اس پر نہیں رہتی کہ نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے، اور گناہوں کے سبب جو ہے وہ تنگ دستی ہوتی ہے، گناہوں کے سبب مصیبتیں آتی ہیں، ہاں آزمائشیں آتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں۔ نمازی کو اللہ پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے، نماز گناہ مٹاتی ہے، نماز روح کو قرار دیتی ہے، نماز ظاہر و باطن کو سنوارتی ہے، نماز رزق میں برکت لاتی ہے، ہاں نماز قبر میں کام آئے گی، نماز قبر کی گھبراہٹ اور عذاب قبر سے بچائے گی۔ میرے پیارے اسلام، نماز 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 نہیں چھوٹنی چاہیے۔ میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ڈھونڈتے ہیں نا، لینا بھی چاہیے، وظیفہ پڑھنے بھی چاہیے۔ بھائی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ دے دو، اور بھائی تنگ دستی ہے، وظیفہ دے دو، اثرات ہے، وظیفہ دے دو، بندش ہے، وظیفہ دے دو، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، وظیفہ دے دو، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، وظیفہ دے دو، بھائی بڑی آزمائشیں اتر گئی ہے، وظیفہ دے دو، قرض بہت چڑھ گیا ہے، وظیفہ دے دو، کاروبار نہیں چل رہا، وظیفہ دے دو، روزی کی برکت کا وظیفہ دے دو۔ وظیفہ مانگتا ہے نا بندہ، مانگتا ہے وظیفے۔ امیر اہل سنت فرماتے مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ مرد کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں پڑھ لے۔ اللہ کے بندے پانچوں نمازیں پڑھ، با جماعت پڑھ، پہلی صف میں پڑھ، پھر دیکھ تجھے کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہے، پھر دیکھ تجھے کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہے، پھر دیکھ تجھے کیسی راحت، سکون اور چین ملتا ہے، پھر دیکھ تیرے غم کیسے دور ہوتے ہیں، پھر دیکھ تیری آزمائشیں کیسے دور ہوتی ہیں، پھر دیکھ روزی میں برکت کیسی ہوتی ہے۔ روزی میں برکت دینے والا تو میرا رب ہے نا۔ تو نماز 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 نیت کر لیں انشاءاللہ، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، نیت کر لیں انشاءاللہ الکریم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ پائیے نیت کرتے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کریں گے، اور خدا نہ خواستہ پہلے اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ بھی جلد سے جلد ادا کر لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اللہ پاک عبادت میں ہمارا دل لگا دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے، اور سنتوں بھری ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، آمین۔ اور دوسرا صدقہ، تھرڈ تلاوت، تلاوت کلام مجید، صدقہ دے، خیرات کریں، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا، صدقہ بلا کو آگے قدم نہیں رکھنے دیتا، جی ہاں بلاؤں سے نجات ملتی، رائے خدا میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ لاکھ روپیہ دوں، کروڑ روپیہ دوں، بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ دے رائے خدا میں، دینا چاہیے، 10 روپے دے، 5 روپے دے، 10,000 ہے دے، جو دے سکتا ہے دے، لیکن دینا چاہیے صدقہ۔ اسی طرح تلاوت، تلاوت تلاوت، اللہ پاک کا قرب خاص ملتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے دلوں کے سنگ دھلتے ہیں، ہاں دل ستھرے ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، دل قرآن کو تو دیکھنے سے جو ہے نا میرے پیارے اسلام بھائیو دل پاکیزہ اور ستھرا ہوتا ہے، چہرہ چمکتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت۔ تو تلاوت، تلاوت کریں، تو یہ داول پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ قصے، وہ کہانی، ارے تلاوت کرو، اور ذکر اللہ،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف کی کثرت، ذکر میں ہماری زبان ذکر سے تر رہے، اور جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، چغلی سے بچنا ہے، عیب دریوں سے بچنا ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کی صحبت اپنا لیں، خود بھی اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں، تو اپنے امی کو بھی، تو بچوں کی امی کو بھی، اسلامی بہنوں میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے۔ ہاں، دعوت اسلامی کا کام اسلامی بہنوں میں بھی ہے، اجتماعات اسلامی بہنوں کے بھی ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، نماز سکھائی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، دین اور اسلام اور شریعت کے احکامات بتائے جاتے ہیں، آخرت کی تیاری کروائی جاتی ہے، بچوں کو بھی حافظ بنا دے، عالم بنا دے، قاری بنا دے، مبلغ بنا دے، خود بھی بن جائیں، خود بھی آ جائیں، قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر ہفتے کو ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے امیر اہل سنت کی طرف سے، تو آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ سوالات۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3 اور 4، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ عقل مند باپ پڑھ یا سن لے، اسے دنیا کے غموں سے نجات دے کر دو جہاں کی خوشیاں نصیب فرما، اور ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ جمعہ مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، ہر ہفتے کو لائیو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات 9:30 بجے انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں شرکت کیا کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلایا کریں۔ تو یہ تو ہفتہ وار ہے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ کنٹینیو ہوتا ہی ہے الحمدللہ، لیکن اب ماہ ذوالحجۃ الحرام بھی آ رہا ہے، ذوالحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ آ رہا ہے ذوالحجۃ تو اس میں تو روزانہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو اب یہ مدنی مذاکرے ماہ ذوالحجہ کے یہ کل سے شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ، کل جمعہ ہے نا، تو کل سے یہ مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں، تو کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی چینل پر، ہفتہ بھی ہوگا، پھر اتوار بھی ہوگا، پھر کنٹینیو انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے جو ہے وہ عید رات تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو نیت کریں کہ ان مدنی مذاکروں میں ہم شرکت کریں گے انشاءاللہ الکریم، تو مدنی چینل کے ذریعے یہ مدنی مذاکروں میں آپ شرکت کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، ابلغ گھوڑے سوار۔ اس رسالے میں آپ نے قربانی کے مسائل کو آسان و عام و فہم انداز میں بیان کیا۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 30 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ تو بہترین رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، تو اسے ضرور حاصل کریں۔ شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کروانے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ اس کے لیے یہ اپنے یہاں کے ذمہ داران دعوت اسلامی سے رابطہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم
صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القادری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمت و بھرا درود پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں
دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا۔ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر کرے، انشاءاللہ بے حد سرور نصیب ہوگا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ،
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 illallah illallahu 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 illallah la ilaha illallah मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। तमाम आशिकान रसूल गुंबद खजरा का तसव्वुर बांध कर 11 मरतबा रुदो सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम
نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جب بھی دعا کریں تو ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے، کندھوں کی سیدھ میں رہے، چہرے کی سیدھ میں رہے، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب المصطفیٰ، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء۔ اے گناہ گاروں کو پالنے والے مولا، خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر فرمانے والے اللہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، گرتوں کو سنبھالنے والے مولا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والے، مصیبتوں کے بھنور میں گھرے ہووں کو مصیبتوں سے نکالنے والے، آزمائشوں میں پڑے ہووں کو آزمائشوں سے بچانے والے مولا، اے روزی عطا فرمانے والے رزاق، عیبوں کو چھپانے والے ستار، بخشنے والے غفار، تیرے گناہگار بندے، خطا کار بندے، ہر طرح سے بیکار بندے تیری پاک بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا گندا وجود لیے، گناہوں میں ڈوبا ہوا گندا دل لیے، گناہوں سے اٹی ہوئی گندی زبان لیے، ہاتھ اٹھائے، سروں کو جھکائے، نادم و شرمندہ مولا، رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہے۔ ہائے ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، مولا زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، موت تمام تر سختیوں سمیت قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے، دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو گزر رہا ہے ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہائے ہم موت کے جس قدر قریب ہو رہے ہیں ہمارے گناہوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، ہماری غفلتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہائے چاہیے تو یہ تھا کہ قبر کا گہرا گڑھا پیش نظر ہوتا اور ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا، تلاوت میں اضافہ ہوتا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا، صدقہ و خیرات میں اضافہ ہوتا، عبادت بڑھتی چلی جاتی، تلاوت بڑھتی چلی جاتی،
اور گناہوں سے ہم بچتے، استغفار کی کثرت کرتے، تیرے ذکر کی کثرت کرتے، کیونکہ موت قریب ہے۔ مگر مولا 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 ہماری تو غفلتیں بڑھ رہی ہے، موت کے قریب ہو رہے ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، ہائے گناہ کرتے کرتے مولا اگر ہم اندھیری قبر میں اتر گئے اور تو ناراض ہو گیا تو مولا ہمارا کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا مولا کام تجھے ناراض کرنے والے ہی کیے ہیں، اعمال ہمارے اچھے نہیں، کردار ہمارے اچھے نہیں، گفتار ہماری اچھی نہیں، کام اعمال تجھے ناراض کرنے والے ہی کیے۔ مگر مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا کرم بہت بڑا ہے، تیری عطا بہت بڑی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ اپنی رحمت کی طرف نظر فرما اور مولا ہماری لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھو محشر میں، مولا چھپ چھپ کر گناہ کیے، ہائے پردے ڈال ڈال کر گناہ کیے مولا، مگر محشر کے روز ایک مجمع اعظم ہوگا، اور نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہوگا، عیب کھل جائیں گے، رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، مولا ہمیں رسوائی سے بچا لے، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، مولا معاف کر دے، اللہ بے حساب بخش دے، ہم سے حساب نہ لینا مولا، اگر حساب ہوا تو تیری قسم ہم جہنم میں جائیں گے، ہم نے جہنم میں جانے والے ہی کام کیے ہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، اللہ تو بے حساب بخشے گا تو ہی بیڑا پار ہوگا، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، غفار ہمیں بے حساب بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بے حساب بخش دے، ہماری آل اولاد کو بھی بے حساب بخش دے، ہمارے جاننے والوں کو، دوستوں احباب کو، پڑوسیوں کو بے حساب بخش دے، ہمارے خاندان والوں کو بے حساب بخش دے، ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کو بے حساب بخش دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بخش دے، مولا ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے، نمازوں میں ہمارا دل لگ جائے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، نیک اجتماعات میں شرکت کرنے والے ہو جائیں، نوافل کی کثرت کرنے والے ہو جائیں، استغفار کی کثرت کرنے والے ہو جائیں، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والے ہو جائیں، تلاوت کی کثرت کرنے والے ہو جائیں،
جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر بغض و کینے سے بچ جائیں، ہر گناہ سے مولا تجھے تیرے معصوم انبیاء کا واسطہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے، ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، حاضرین میں بیمار ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں جو بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لیے مولا ہاتھ اٹھائے سروں کو جھکائے، اے اللہ شفا کے طلبگار حاضر ہوں گے، کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو کمر کا درد، کسی کو دل کا عارضہ، کسی کی کڈنیز فیل ہو گئی، کسی کو بلڈ کینسر، کسی کو برین ٹیومر، کسی کے جوڑوں کا درد، طرح طرح کے امراض، طرح طرح کی بیماریاں گھیرے ہوئے ہیں مولا 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 تو شفا دینے والا، دوائیں مہنگی ہو گئی، علاج نہیں کروا پا رہے، مگر مولا تو چاہے تو ہوا میں شفا دے دے، تو چاہے تو پانی میں شفا دے دے، مولا مدینے کی ایسی شفا بھری ہوا چلا کہ جس مریض کو لگے اسے شفا نصیب ہو جائے، پانی پئیں شفا نصیب ہو جائے، کھائیں شفا نصیب ہو جائے، اے اللہ تو سارے بیماروں کو دے دے شفا، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، غم زدوں کے غم دور کر دے، جو قرضوں کے بار تلے دبے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں قرضوں سے نجات دے دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر دے، جن کو بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا کر دے، جنہیں بیٹوں کی نعمت چاہیے انہیں بیٹے عطا کر دے، جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں تابع فرمان کر دے، ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت والی صحت والی نیکیوں والی ہمارے والدین کو طویل زندگی عطا کر، یا اللہ جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں یا دونوں میں سے ایک گزر چکا ہے، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو نور علی نور کر دے، ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یہ دعائیں ہمارے تمام مرحومین کے حق میں قبول فرما لے، یا رب کریم زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا لے، آفتوں سے بچا لے، شریر جنات کے شر سے بچا لے، جادو ٹونوں سے بچا لے، آسیب سے بچا لے، پریشانیوں غموں آزمائشوں مصیبتوں تکالیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا رب کریم الہ العالمین تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، دلوں میں آرزویں لیے، تمنائیں لیے، مرادیں لیے حاضر ہیں، مولا کریم تجھے سب خبر ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا سرور گرد و سرا، مصطفیٰ خیر الورا
سرور گردو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائے حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا